کہا جاتا ہے کہ تہذیبیں جنگ سے پہلے نہیں گرتیں، وہ پیاس سے تباہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں، پانی ہی تو زندگی ہے۔ کسی بھی تہذیب کا عروج و زوال سب کچھ اس ایک بات پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ پانی کا انتظام کیسے کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے بھی جب دنیا کے زیادہ تر شہر بس زندہ رہنے کی جدوجہد میں لگے تھے، اس وقت مسلم شہر ترقی کر رہے تھے۔ اور کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پانی پر اپنی مہارت حاصل کر لی تھی۔ السلام علیکم، نوران اکیڈمی میں آج ہم تہذیب کی انجینئرنگ پر گفتگو کریں گے۔ اگر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں تو برائے کرم سبسکرائب کر کے اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ تو آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح مسلم عقیدے نے ایک ایسی سوچ کو جنم دیا جس نے زندگی کو برقرار رکھنے والی انجینئرنگ کو ممکن بنایا۔ اور شروعات کرتے ہیں اس مسئلے سے جسے حل کرنے کی ضرورت تھی۔ آج کی جدید پلمبنگ سے پہلے کی دنیا کا تصور کریں۔ زندگی بہت غیر یقینی تھی۔ پانی نہ صرف کم تھا بلکہ اکثر آلودہ بھی ہوتا تھا۔ شہروں میں صفائی ستھرائی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس وقت کی انجینئرنگ بھی بہت ابتدائی سطح کی تھی، جس کا مطلب تھا کہ بیماریاں بہت آسانی سے اور بغیر کسی روک ٹوک کے پھیل جاتی تھیں۔ تو پائیدار شہر بنانے اور انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے صرف اینٹیں اور گارا ہی کافی نہیں تھا۔ اس کے لیے قابل اعتماد آبی نظاموں کی ضرورت تھی، میکینکی جدت کی ضرورت تھی، اور سب سے بڑھ کر ایک طویل مدتی سوچ اور منصوبہ بندی کی ضرورت تھی۔ دنیا کو ایک بصیرت والی انجینئرنگ کی اشد ضرورت تھی۔ اور یہ بصیرت ایک بہت ہی بنیادی اصول سے آئی، یعنی انجینئرنگ کو عبادت سمجھنا۔ اسلام نے ایک بہت گہرا تصور سکھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مکمل توازن میں تخلیق فرمایا ہے، جسے میزان کہا جاتا ہے۔ اس عقیدے نے مسلم انجینئرز کو یہ ترغیب دی کہ وہ فطرت پر غلبہ پانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اسے سمجھیں اور اس کے نظاموں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں۔ اور اس ایک طرز فکر نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ بدل دیا۔ اگر فطرت کے قوانین کو سمجھا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہی قوانین کی بنیاد پر نظام بھی بنایا جا سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کو صرف ایک ٹول نہیں بلکہ عبادت کا ایک عمل بنایا جا سکتا ہے، انسانیت کی خدمت کا ایک ذریعہ۔ اس سوچ کے تحت انجینئرنگ کوئی عیش و عشرت نہیں تھی بلکہ ایک مقدس ذمہ داری تھی۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، اخلاقی رہنمائی کے بغیر ٹیکنالوجی تباہی کا باعث بنتی ہے، لیکن وہیں لوگوں کی مدد کے لیے عملی نظاموں کے بغیر ایمان میں بھی جمود آ سکتا ہے۔ اسلام ان دونوں کے درمیان ایک توازن کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس اصول کی سب سے بہترین مثال ایک ایسے ذہین انجینئر کی ہے جنہیں مشینوں کا استاد کہا جاتا ہے، الجزاری۔ 12ویں صدی عیسوی میں الجزاری نامی ایک مسلم انجینئر نے ایسی جدید اور حیران انگیز مشینیں ڈیزائن کی جنہوں نے اس وقت کی دنیا کو واقعی حیران کر دیا۔ اور وہ صرف نظریہ پیش کرنے والے نہیں تھے بلکہ وہ تعمیر کرتے تھے۔ انہوں نے خودکار پانی اٹھانے والی مشینیں بنائیں جو شہروں تک پانی پہنچاتیں۔ انہوں نے کرینک شافٹ کے نظام وضع کیے جو آج کے جدید انجنوں کی بنیاد ہیں۔ ناقابل یقین حد تک پیچیدہ پانی کی گھڑیاں بنائیں جو وقت کی بالکل درست پیمائش کرتی تھیں۔ مؤثر میکینیکل پمپ ایجاد کیے، اور یہاں تک کہ ایسے آلات بھی بنائے جو خود بخود اپنے کام کو منظم کرتے تھے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ پانی کی طاقت سے چلتا تھا۔ الجزاری کی ذہانت صرف ان کی ذات تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ ایک وسیع تر سوچ کا حصہ تھی جس نے پورے کے پورے شہروں کو ایک منظم نظام کے طور پر دیکھا اور تشکیل دیا۔ اس طرز فکر نے پوری مسلم دنیا کے شہروں کو ایک نئی شکل دی۔ نہروں کے ذریعے میلوں دور سے صاف پانی لایا جاتا، عوامی فوارے ہر خاص و عام کی خدمت کرتے، حمام یعنی پبلک باتھ صفائی کو فروغ دیتے، اور آبپاشی کے نظام صحراؤں کو سرسبز باغات میں بدل دیتے۔ پانی کو بہت منظم طریقے سے وہاں پہنچایا جاتا تھا جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی تھی، گھروں میں، مساجد میں، ہسپتالوں اور بازاروں میں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس قدر شاندار کارکردگی اور عوامی خدمت کے پیچھے کون سی قوت تھی؟ یہ ایمان کی طاقت تھی۔ اسلام نے سکھایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا عبادت کا ایک عمل ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسراف یعنی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی لیے اس دور کے انجینئرز یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ کتنا متاثر کن ہے، بلکہ ان کا سوال ہوتا تھا یہ کتنا فائدہ مند ہے۔
خود الجزیری نے اپنے تمام ڈیزائنز کو تفصیل سے لکھا تاکہ دوسرے ان کے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ علم کو ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح سمجھا جاتا تھا جسے کسی ایک فرد پر ختم نہیں ہونا تھا۔ ان تاریخی کامیابیوں کا اثر آج کی جدید دنیا پر بھی بہت گہرا ہے۔ یہ الجزاری کے اصل مخطوطے یعنی مینیوسکرپٹ سے لیا گیا کرینک شافٹ کا ڈیزائن ہے۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو گول گھومنے والی حرکت کو سیدھی آگے پیچھے کی حرکت میں بدلتا ہے۔ یہ اپنے وقت کی ایک انقلابی ایجاد تھی۔ اور آج تقریباً ہر جدید انجن، گاڑیوں سے لے کر بڑے بڑے کارخانوں تک اسی کرینک شافٹ کے اصول پر کام کرتا ہے۔ یہ خیالات کہیں خلا سے نہیں آئے، انہیں مسلم انجینئرز کی نسلوں نے نکھارا جو بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو عبادت کی ایک شکل سمجھتے تھے۔ تو یہ ہے وہ میراث جسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف وہ صرف خواب دیکھنے والے نہیں تھے، نہیں، وہ ڈیزائن کرتے تھے۔ وہ وقتی رجحانات کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، بلکہ ان کی توجہ حقیقی اور بنیادی مسائل کو حل کرنے پر تھی۔ سبق یہ ہے کہ دنیا کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے بہتر طریقے سے خدمت فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ الجزاری اور ان جیسے انجینئرز نے یہ ثابت کر دیا کہ جب ایمان انجینئرنگ کی رہنمائی کرتا ہے تو تہذیبیں پرواں چڑھتی ہیں۔ انہوں نے ایسے شہر تعمیر کیے جو زندگی کو سہارا دیتے تھے۔ تو آج ہمارے لیے سوال یہ ہے، اگر انہوں نے اس وقت تہذیب کی انجینئرنگ کی تو اب ہم کون سا نظام تعمیر کریں گے؟ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق۔